أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورہ بنو اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 21 اور 22. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله عقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوس والرجلة. رواه النسائي. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کی بریائی ثنا اور خوبی بے شمار تسبیحات و تحلیلات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے. جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو جمع ہونے کے قبول فرما کر ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں بھی آپ کو بھی تمام سامعین اور سامعات کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات و انعامات و اکرامات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. بالاختصار یہ کہ انہی نعمتوں میں سے ماں اور باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا مقام و شان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی مختلف آیتوں بینات کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، ان کے کیا حقوق ہے. ایک انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کے ویوہار و سلوک کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنے کا کیا انداز گفتگو ہونا چاہیے، اور ایک اولاد کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، پہلے اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نہ تو ان کو جھڑکو اور نہ ہی انہیں ڈانٹو، بلکہ نرمی سے بات وَقُلَّمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نرم لہجے میں گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور تم ان کے سامنے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دو، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، واخفض لهما جناح الذل من الرحم، اور یہ ماں باپ جنہوں نے تمہارے بچپنے میں رحم و کرم کے وقت لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے رب العالمین تو ہمارے اوپر، اے رب العالمین جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر ہمارے بچپنے میں رحم و کرم کیا ہے، اے اللہ تو بھی ان دونوں کے اوپر رحم و کرم کر۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا پیغام یہ دیا الا ایہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کب احسان کریں گے؟ کب ان کے درخت لگانے کا پھل انہیں ملے گا؟ جس درخت کو انہوں نے ہمارے لیے ہمارے بچپن میں سجایا اور سنوارا اور بنایا، اس درخت کا پھل اسے کب ملے گا؟ قرآن نے وعدے کر دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب وہ دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم کیا کرو؟ اپنے آپ کو سیلنڈر کر دو، اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلاؤ، ان کی خدمت کرو، انہیں اف لہما ولا تنہرہما، نہ تو انہیں اف کہنا ہے اور نہ ہی انہیں جھڑکیاں دینا ہے، نہ انہیں ڈانٹنا اور پھٹکارنا ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو، پیارے انداز میں بات کرو، چونکہ جب بچہ رہتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، جسے بچپنے کی عمر کہتے ہیں، وہ بچہ لاشعور ہوتا ہے، ان کے بعد کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، اور جب بچہ شعور کے لائق ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، تو ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ان کی عقلوں کے اندر ڈسٹینس ہو جاتی ہے، بچوں والا عقل ماں باپ کے اندر اور ماں باپ والا عقل بچوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اف لہما، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، لمبی عمر کو پہنچ جائے تو کیا کرو؟ اف لہما، تم انہیں اف بھی نہ کہو اور جھڑکو بھی نہیں۔ ایسا کیوں کہا قرآن نے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے عمریں زیادہ ہو جانے کے بعد ان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتی ہے، ان کے اندر کوئی بات اچھی بھی ہوتی ہے تو عجیب لگتی ہے۔ قرآن نے کہا اگر ان کی کوئی بات تمہیں خراب بھی لگے تو انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں پھٹکارو، اف لہما، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، انہیں پھٹکارنا بھی نہیں ہے۔ اب اس آیت پاک کی روشنی میں ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا یہ بات ہمارے سامنے ہے؟ الا ماشاءاللہ، جو کرتے ہیں یقیناً ان کو ان کا ثمرہ ملنے والا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں اس کے لیے اس کا بھیانک انجام اس کے لیے تیار ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے نر بن جاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ آپ غور کرو، اس ماں باپ نے تمہارے خاطر بچپنے میں تمہاری کس طرح سے خدمتیں کی ہیں، تمہارے پالنے اور پوسنے کی خاطر اپنے خون اور پسینوں کو ایک کر دیا، تمہارے پیشاب اور پاخانوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے میں ذرہ برابر کراہیت محسوس نہیں کیا۔ اور ایک بچہ 40 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، بچہ باپ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، انہیں دوائیاں کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد کر اس بچپنے کو جس وقت تمہارے سنداز اور پیشاب کو اپنے ہاتھ سے دھویا کرتی تھی، اس واقعہ کو یاد کرے گا، کوئی بھی اولاد اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ قُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، اور نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے بازوؤں کو، پروں کو جھکا دو، پروں کو پھیلا دو، تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ انہیں اپنے بڑھاپے کا احساس نہ ہو۔ بڑھاپا تو بڑھاپا ہے، لیکن اگر اولاد نیک اور صالح ہیں، اولاد اگر ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے والے ہیں،
کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، ان کو اس بات کی فکر ہے، اسی ماں باپ کے ذریعہ آج دنیا میں اتنے بڑے ہو چکے ہیں، انہوں نے ہمارے خاطر بچپنے میں کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اور چلیے آگے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، موٹی بات یہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ سن لیجیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صلاۃ اللہ يدخلون الجنہ، 3 طرح کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، عاق الوالدین، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، دوسرا وہ ہوگا دیوس، یعنی ان کے گھر میں ان کے سامنے برائیوں کو انجام دیا جا رہا ہے، بے حیائی کے کاموں کو کیا جا رہا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے، اور تیسرا ورجلا، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، جس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ عاق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج یہ معاملہ ہمارے بیچ موجود ہے کہ آج لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں ذرہ برابر کراہیت اور شرم محسوس کرتا ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا ہے جنت؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ کس نے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی؟ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس ماں باپ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس والدین ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے، لہذا ان کی خدمت کرو۔ جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ آج دنیا اتنی بغیرت ہو گئی ہے، بڑے بڑے پیر و مرشد کے پیر اور تلوے چاٹنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیر صاحب آئے ہیں، ان کے جسموں پہ اپنے آپ کا ایسا نشاور کر دیتے ہیں، ان کے جسم ہاتھ پیر بٹور کو اتنی خدمت کرتے ہیں، کوئی انتہا نہیں۔ لیکن کیا میں نے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے پیروں پہ کبھی اپنے ہاتھ کو بھی رکھا؟ آج لوگ دعا لینے کے لیے اپنا پیر و مرشد کے بعد پہنچتے ہیں، اپنے ملاؤں کے بعد پہنچتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث سے بات ہے؟ سن لیجیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے، پیر و مرشد کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ سے دعا لو۔ آج ہم پیر و مرشد کی دعا کے انتظار کرتے ہیں، دعا کرانا صحیح ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کسی پیر و مرشد کسی ملاؤ کسی اور سے دعا کراؤ نہ کراؤ، اپنے ماں باپ کی دعا لے کر اپنے گھر سے نکلا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امن و امان کو پیدا کر دے گا۔ آج کون ماں باپ کی دعاؤں کو لیتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، بڑے بڑے علماء سے دعا ہم کراتے ہیں۔ علماء سے دعا کی شریعت میں اجازت کرا سکتے وہ الگ بات ہے، اجازت کس چیز کی ہے؟ اپنی ماں باپ سے دعا لے کر اپنے گھر سے نکلا کرو، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا سہارا اپنے سروں پر رکھو تو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات پالو گے۔ لیکن ہم ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے، ان سے دعائیں نہیں لیتے۔ بخاری کی وہ لمبی روایت ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، 3 صحابی کہیں جا رہے تھے، بارش ہو گئی، پہاڑ میں چھپ گئے، پہاڑ بند ہو گیا، پریشان، راستہ کہیں نہیں، سب نے اپنی اپنی دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نوجوان ایسا تھا، میرے در سے عبرت ہے، آج اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے تیار نہیں، اپنے آبا اور اپنے ولیوں بزرگوں پیروں کی خدمت کے لیے جان اور مال کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، ان کے نام سے بڑے بڑے درگاہیں بنا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے نام سے صدقہ نہیں کرتے۔ سنیے حدیث
پریشان ہے سب۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، ہم چرواہا ہے، ہم جنگلوں میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور رات میں آتے دودھ دہنے کے بعد میرے بچے انتظار میں رہتے، جب تک میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ نہیں پلا دیتا میں اپنے اولاد کو دودھ کا پیالہ نہیں دیتا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک دن میں گیا، پھر تاخیر ہوگی، جب میں آیا میرا بوڑھا ماں باپ سو رہا تھا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو جگا کر پلانا مناسب نہیں سمجھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، میری اولاد بل بلا رہی ہے پیاس سے، میرے پیروں کو پکڑ رہی ہے، لیکن میں نے کہا جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا۔ میرا ماں باپ بیدار ہوا، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے رب العالمین، اگر یہ خدمت، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ میرے ماں باپ کی اس خدمت کو میرے طرف سے قبول فرما کر میرے لیے پہاڑ کے دہانے کو کھول دی۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنا دیا اور پہاڑ کے دروازے کھل گیا اور آسمان نظر آنے لگا۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ، یہ کون اس دعا کو لیتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے زیادہ خدمت کا مستحق، حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے بار بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، پھر آپ نے کہا تیرا باپ۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ تمہارے لیے حسن سلوک کا بہترین نمونہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن نے وعدہ کر دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تمہیں وصیت کیا یہ کہ اپنے ماں باپ وَوَصَّيْنَا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ اس نے بہت ساری ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے تمہیں جانا اور 30 مہینہ تک اس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی وہ 8-9 مہینے پیٹ کے شکم کا بھی تذکرہ قرآن بیان کیا ہے۔ کل مطلب ایسے 2 سال ہے، لیکن اللہ نے 30 مہینہ کا اگر پیٹ کے اندر جو 8-9 مہینے رہتے وہ بھی شمار ہے۔ بہرحال بچہ پیٹ میں رہتا ہے، ماں کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ کھاتی بھی تو سوچ سمجھ کر، کوئی ایسا غذا ہم نہ کھا لے جو ہمارے بچوں کو ہمارے پیٹ میں تکلیف پہنچائے، کوئی ایسا غذا نہ، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کر لے جس میں پیٹ میں پلنے والے بچے کو کتنی محبت ہے، دنیا میں آیا نہیں محبت پیدا ہو گئی کہ اس معصوم جو پیٹ کے اندر ہے اسے تکلیف نہ ہو، اور دنیا میں آنے کے بعد سارے غذا بند الا ماشاءاللہ جو ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ماں وہی کھانا استعمال کرتی ہے۔ اتنی قرآن نے اسی لیے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت آج کا نوجوان الا ماشاءاللہ، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، میں نے کئی لٹریچرز کو پڑھا 10 سال 20 سال تک امریکہ لندن کے اندر وہ ہے، لیکن ماں باپ کی خبر گیری نہیں لیتا ہے، پیسے بھیجتے ہیں معاملہ ختم، کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ اس حال میں آتا ہے کبھی کبھار لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میرا گھر کون سا ہے، میری ماں کہاں ہے۔ جب وہ نوجوان گھر میں جاتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے اور آنکھ کی جھڑیاں بھی آ چکی ہے، آواز سے ماں پہچان لیتی کہ بیٹا تو ہی ہے، میں تیری آواز سے پہچان لیا، میری آنکھ کی بینائی چلی، آنکھ کدھر ہے، آج تیرے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اور اولاد وہاں ہزاروں پتھر روتا ہے۔ 20 سال کے بعد میں نے پڑھا اس چیز کو، ماں کو اب بھی سارا غم دور ہو گیا اولاد کو دیکھ کر، اور 2-3 دن کے بعد اسی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اولاد سے، ماں باپ کی اولاد سے محبت، اگر یہ اولاد جوان ہونے کے بعد شادی بیاہ کر لے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو لات مار دے، بند کوٹری میں وہ چکن تندوری کھائے اور ماں باپ کے لیے سوکھی روٹی کا انتظام نہ ہو، جس سے بدتر انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے یقین مان لو اس کا بدلہ تمہیں بھی تمہارے مستقبل میں ملنے والا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پتہ ہی چلا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایمان میں داخل ہے، اور قرآن نے مختلف انداز میں مختلف طریقہ سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چلیے آگے، آپ نے ایک واقعہ، مشہور واقعہ سنا ہے بھائی، بخاری شریف کی روایت ہے، گرچہ اسرائیلی روایت ہے لیکن صحیح روایت ہے، جریج والا واقعہ، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جریج ایک بزرگ انسان، اللہ والا انسان ہے، متقی پرہیزگار،
اپنے گرجا میں اپنے کوٹری میں وہ اللہ کی دن و رات عبادت کر رہا تھا. ایک دن معاملہ ایسا ہوا اس کی ماں نے کہا یا جریش، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک طرف نماز ایک طرف میری ماں. آخر وہ نماز پڑھ لیا، ماں کے سوال کا جواب نہیں دیا. دوسرے دن معاملہ ایسا ہوا، پھر ماں نے کہا یا جریش. جریش کہتا ہے ایک طرف میری نماز میرا رب، دوسری طرف میری ماں. کچھ آواز نہیں آئی. تیسرے دن یہ معاملہ ایسا ہوا، کہا یا جریش. جریش جو بزرگ تھا، متقی والا تھا، نیک تھا، اس نے کہا ایک طرف رب کے لیے نماز، دوسری طرف ماں کی خدمت. اب میں کیا کہ بہرحال نہیں سنا. اس کی ماں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اس وقت تیری موت نہ ہو جب تک کہ تیری ملاقات کسی فاحشہ عورت سے نہ ہو جائے، جب تک تیرا چہرہ کالا نہ ہو جائے تیری موت نہ ہو. ماں کی زبان سے اچانک بد دعا نکل گئی. بالاختصار یہ کہ معاملہ کیا ہوا، چند دنوں گئے فاحشہ عورت اسی جریش کے بعد آتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیا. اللہ نے جریش کو بچا لیا، اس کے فندے میں سو جمال میں نہیں آیا. وہی عورت اس کے ارد گرد چرواہا تھا، اس چرواہے سے وہ زنا کراتی ہے، منہ کالا کراتی ہے، اور ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ عورت الزام لگا دی یہ بچہ جریش کا ہے. محلے میں یہ خبر جیسی ملی، تحقیق تو ہوتا نہیں، اتنا خطرناک چیز ہے اس کے بارے آج بھی کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے. اس زمانے میں بھی بنو اسرائیلیوں کے اندر بھی اس کی تحقیق، لوگ سنا اور ان کے گرجا کو توڑ دیا، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیے. آپ پوائنٹ دیکھیے کیا ہے اس کے اندر. جریش نے کہا مجھے کیوں پیٹ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ تیرا بچہ، تو نے زنا کیا، فاحشہ کا دعویٰ کر رہی ہے، اور ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا. کہا وہ لڑکا کدھر ہے؟ ایک اشارہ میں کر 3 لڑکے جنہوں نے بچپن میں بات چیت کی تھی، ان میں سے ایک یہ لڑکا بھی ہے جس نے جریش کی گواہی دی. کہا وہ لڑکا کدھر ہے؟ اس کو بلایا گیا، اس کے پیٹ پہ کچوشے لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اور بچہ گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ یہ چرواہا ہے. کیا کہا؟ میرا باپ یہ چرواہا ہے. محلے والوں نے کہا اے بزرگ صاحب، اے عبادت گزار، میں اس تیرے گرجا کو سونے سے بنا دوں گا. جو معاملہ تھا اس کی حقیقت یاد تھی. اس بزرگ نے کہا کہ مجھے سونے کی گھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مٹی کی گھر چاہیے، جو میرا تو وہی چاہیے. تو کیا اس واقعہ کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ بزرگ اللہ والا اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تھوڑی سی تساہلی ماں نے کچھ حکم دیا، تساہلی کی بنیاد پر لاپرواہی ہوئی، اتنا بھیانک انجام ہوا. اور آج کے ترقی یافتہ زمانے میں آج ہمارے نوجوان ماں اور باپ انہیں آواز دے رہا ہے. آج کا نوجوان مرد اور عورتیں موبائل کے اندر بزی ہے، سیریل میں بزی ہے. باپ 10 بار آواز دیا بیٹی یہ سنو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، بیٹا ایک گلاس پانی دو، لیکن بیٹا اس وقت تک نہیں دیتا ہے جب تک اس کے موبائل کا سیریل ختم نہیں ہوتا ہے، جب تک موبائل کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جب تک اس کے موبائل کا کام ختم نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کو گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی ماں کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے نوجوانوں، اس جریش کے واقعہ سے عبرت پکڑو. وہ تو عبادت کر رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، تب اتنا بھیانک معاملہ ہوا. آج ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، آج ہم فواحش و منکرات کے اندر ملوث ہوتے، نہ جانے موبائل کے اندر کون سا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا بھیانک انجام ہوگا. لہذا یہ حدیث پاک ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ماں باپ کا حکم جیسے ہی آئے فوراً اسے آپ تسلیم کر لو اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھو، تاخیر مت کرو. ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا آخری وقت ہو اور آپ کے لیے پچھتاوے کی زندگی بن جائے. اور چلیے آگے ایک واقعہ جس کی میں نے تحقیق کیا تھا، اس کی سند میں نہیں ملی واللہ عالم، لیکن اس کی حقیقت کیا. ایک ایسا نوجوان تھا، آج ہوتی ہے نا، آج ہمارے گھروں کے لیے معاملہ ہے، شادیاں ہو گئی سب ایسے نہیں ہیں، 2 مہینہ نہیں ہوتا ہے بس بیویوں کو چڑھانے میں آ کر باپ سے الگ، 4 لڑکے چاروں الگ، کوئی پرسان حال نہیں، ماں باپ بیچارے کھاٹ پہ پڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ ہم نوجوانوں کا ایسا نہ بنائے. اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں. اس واقعے کا سن لیجیے جو بتا رہا تھا. ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے بوڑھا ہو چکا ہے، کھانسنے کی بیماری، آپ انہیں کہیں اور بھیج دو. ایک مستند واقعہ نے حقیقت کیا وہ بتا رہا ہوں.
ایک کمبل لیتا ہے، کمبل کے واقعہ سے مشہور ہے، اور اسے لے جاتے کہیں کھیت کھلیان سے باہر جنگل کی طرف، اور کمبل دے دیتے، کہتے ہیں ابو ٹھنڈی لگی تھی، اسی کمبل کو آپ اوڑھ لینا۔ اس کا بیٹا، ان کا پوتا بھی تھا، دادا جان آدھی کمبل آپ مجھے دے دیجئے۔ کہا بیٹا کیا پوتا کیا کرو گے؟ کہا اے میرے دادا جان، جس طرح سے میرے باپ نے آپ کو بڑھاپے میں اس جنگل و بیابان میں کمبل کے ساتھ پھینکا ہے، اسی آدھے کمبل میں لپیٹ کر میں بھی اپنے باپ کی اس عمر میں پھینک ڈالوں گا۔ کیا پتہ چلا کہ آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ اور چلے کہ دل سے بات سن لیجیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے میری والدہ مشرکہ تھی، وہ میرے گھر آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے بعد میری والدہ یہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، تو آپ نے یہ کہا کرچے وہ کافرہ اور مشرکہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پتہ کیا چلا، ماں باپ اگر ہماری باتوں کو نہیں سنتا تو کیا وہ مشرکی کیوں نہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا، پیغام دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، بہت لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ لگتا ہے اس سے زیادہ کہ ماں باپ کو چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ جب ماں باپ زندہ تھا ٹھنڈی سے ٹوٹر رہی ہے والدہ، ایک کمبل دینے کے لیے تیار نہیں، ایک چادر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مر گئے تو ماں باپ کے نام پہ کمبلیں بٹوا رہے ہیں اپنی ماں کے ثواب کے لیے۔ آئیے سن لیجیے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب میرے والد محترم کا، میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے پاس کچھ جائیداد ہے، انہوں نے وصیت نہیں کی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں انہیں ثواب پہنچے گا۔ دوسری روایت اما عائشہ، بخاری کی روایت یہ بھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، اگر وصیت کرتی تو شاید صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کہتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو میرے ماں کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انہیں ثواب ملے گا۔ کل کے نوجوان ایسے تھے اور آج کا نوجوان کیسا ہے؟ باپ ہمارا ان کی جائیداد 1 کروڑ میں بیٹی بیچ دیا، 4 اولادیں چاروں اولاد سے تقسیم کر لیا۔ ارے باپ کا بھی تو خیال کرو، وہ باپ جس نے خون پسینے سے بنایا ہے، جس نے اپنی زندگی میں مساجد و مدارس کا خیال کیا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد پہ جانوروں کے دور سے ٹوٹ کر آپس میں لڑ مر کے ان کی جائیداد کو غصب کر رہے ہو۔ کیا کبھی تو نے یہ بھی غور کیا میرے ماں باپ کو قرضہ تو نہیں ہے؟ کیا تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میرے ماں باپ کے لیے بھی اس میں سے کچھ صدقہ نکلنا چاہیے؟ نہیں نکالتے اللہ ماشاء اللہ، اور لوگ ان کی جائیداد پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسا نوجوان بنائے جو اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ بن جائے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ کچھ خیرات نہیں کرتے ہیں، ریا و نمود والا کام کے کہاں نام ہوگا ان کا، تیجا کریں گے، 10ویں کریں گے، 20ویں کریں گے، برسی کریں گے، کیا اس کی دلیل ہے؟ کتاب و سنت کے موجود نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے حق میں دعاؤں اور صدقہ و خیرات کے ذریعہ فائدہ پہنچتا ہے، لہذا اس کاموں کو کریں، اور ہمارے ماں باپ ہمارے بیچ موجود ہیں تو ہم ان کی خدمت گزاری کریں۔